السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اپنی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ کویسچن شیئر کرنے والی ہوں۔ یہ کویسچن پچھلے دنوں میری ایک فرینڈ نے مجھ سے کیا اور اس کے کویسچن کرنے کے بعد مجھے یہ اندازہ ہوا کہ یہ سوال کتنا امپورٹنٹ ہے اور ہم میں سے کوئی بھی نہیں کرتا۔ اس سوال کا جواب جاننا ہم سب کے لیے انتہائی ضروری ہے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہم اپنی لائف میں ٹھیک چاہ رہے ہیں یا نہیں۔ وہ سوال یہ تھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم مینٹل النس کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، یا پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم مینٹلی فٹ ہیں۔ تو میرے خیال سے تو یہ سوال ہم سب کو کرنا چاہیے اور اس کا جواب جاننا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ آج کے اپنے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہ سوال بھی شیئر کروں اور اس کا جواب بھی شیئر کروں، تاکہ آپ لوگ بھی جتنے سائنز اور سمٹمز کو میں اپنی اس ویڈیو میں بتاؤں گی، آپ لوگ ان کو غور سے سنیے گا اور یہ دیکھیے گا کہ آپ کی لائف میں کتنے سائنز ایگزسٹ کرتے ہیں، تاکہ آپ کو بہتر اندازہ ہو سکے کہ اپنی زندگی میں آپ ٹھیک چاہ رہے ہیں یا پھر اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھے گا، کیونکہ اس ویڈیو میں سارے سائنز بتاؤں گی جو کہ پوائنٹ کرتے ہیں ٹورڈز مینٹل النس، جو کہ بتاتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ لائف میں گڑبڑ چل رہی ہے اور آپ کو اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو پہلا جو ہے سائن یا سمٹم ہے وہ یہ ہے کہ بگ چینجز ان سلیپ اور ایٹنگ ہیبٹس، یعنی کہ آپ پہلے نارمل طریقے سے سوتے تھے، آپ کو نیند بھی آرام سے آ جاتی تھی، نیند بھی پوری آتی تھی اور کھانا بھی جیسے نارملی 3 ٹائم کا کھاتے تھے ویسے ہی۔ اب کیا ہونا شروع ہو گیا ہے کہ اب آپ جو ہیں، یا تو 2 چیزیں ہوتی ہیں، یا تو انسان بہت زیادہ کھانا شروع کر دیتا ہے یا بالکل ہی جو ہے اس کی بھوک مر جاتی ہے، یا بہت زیادہ سونا شروع کر دے گا یا اس کو بالکل ہی نیند نہیں آئے گی۔ اب یہ جو نیند ہے، نارملی ہم سب کو جو ہے جو نیند چاہیے ہوتی ہے وہ 8 آورس کی ہوتی ہے، رائٹ؟ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی تو آبویسلی زیادہ آورز ہوں گے سونے کے، لیکن ایک ایڈلٹ کی اگر بات کر لی جائے تو اس کو 8 آورس کی نیند چاہیے ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ 8 گھنٹے کی نیند پوری کرنے کے بجائے آپ صرف 4 گھنٹے سو رہے ہیں یا 3 گھنٹے سو رہے ہیں یا 5 گھنٹے سو رہے ہیں، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ چل رہی ہے آپ کی لائف میں، یا پھر آپ بہت زیادہ سو رہے ہیں۔ مطلب رات کو تو سو رہے ہیں لیکن آپ دن میں بھی سو رہے ہیں، یا آپ شام میں بھی سو رہے ہیں، اور یا آپ پورا دن سوئی جا رہے ہیں۔ تو اس طرح سے بھی جو ہے یا تو بہت زیادہ سونا یا کم سونا۔ اس کے علاوہ کیا ہے، بہت زیادہ کھانا، 3 ٹائم سے زیادہ کھاتے رہنا، یا بہت زیادہ کوانٹٹی کھانا شروع کر دینا اور بغیر سوچے سمجھے کھانا شروع کر دینا۔ ابھی کھانا کھایا دوپہر کا، اس کے بعد کچھ اور کھا رہے ہیں، اس کے بعد کچھ اور کھا رہے ہیں، اور اسی طرح سائیکل چلتا جا رہا ہے۔ یا پھر بالکل ہی جو ہے نا بھوکے رہنا شروع کر دینا، بالکل ہی ایسا فیل ہونا کہ نہیں مطلب مجھ سے کھایا نہیں جا رہا، میں فل فیل کر رہا ہوں، اور پورا دن بھوکے رہنا یا تھوڑے سے کھانے پہ جو ہے گزارا کرنا۔ تو یہ ایک چینج جو ہے آپ کو بتاتا ہے کہ آپ مینٹل النس کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کے بعد جو الارمنگ سائنز ہے، اچھا اس کو ہم الارمنگ سائن کیوں کہتے ہیں کہ جیسے بھی کوئی اس کا اندازہ اس طرح لگا سکتے ہیں کہ کہیں پہ کوئی چوری ہونے والی ہے، اور جب وہ چور انٹر ہوتے ہیں کسی بلڈنگ میں تو وہاں پہ الارمز لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو جیسے وہ انٹر ہوں گے یا کسی جو ہے سیکیور پلیس میں کوئی انٹر ہوگا، اس کا الارم بج جاتا ہے۔ ایسے ہی ہماری باڈی بھی ہمیں کچھ الارمنگ سائنز دیتی ہیں، چاہے پھر وہ فزیکل النس ہو یا پھر مینٹل النس ہو۔ سپوز کریں کہ اگر کسی کو خدا نخواستہ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، اس سے پہلے اس کی باڈی کچھ سائنز دینا شروع کر دے گی، اس کی آرم میں پین سٹارٹ ہو جائے گی، جس سے جو ہے اس کو آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، اور وہ ڈفرینٹ قسم کی پین ہوتی ہے۔ آپ لوگ ڈر مت جائیے گا کہ نارمل آرم کی پین کو بھی آپ سمجھیں کہ گاڈ فاربڈ آپ کو جو ہے ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے، لیکن کچھ سائنز ہوتے ہیں جو ہماری باڈی ہمیں بتا رہی ہوتی ہے۔ کوئی بھی بڑی چیز ہونے سے پہلے ہمیں بار بار جو ہے اس چیز پر متوجہ دلانے کی کوشش متوجہ کر رہی ہوتی ہے، توجہ دلانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ اچھا، دوسرا سائن جو ہے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، اور وہ ہے کہ withdrawal فرام فرینڈز اینڈ فیملی، یعنی کہ پہلے جو ہے آپ ایک بہت فرینڈلی قسم کے انسان تھے، آپ کو گھر میں اپنے فیملی کے ساتھ بیٹھنا، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھنا بہت پسند تھا، باہر گھومنا پھرنا بہت پسند تھا، دوستوں کے ساتھ جو ہے انجوائے کرنا بہت پسند تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ اب کیا ہونا شروع ہو گیا کہ آپ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے دوستوں سے،
میں صرف کوئی ایک دوست کی بات نہیں کر رہی یا دو دوست کی بات نہیں کر رہی، میں تمام دوستوں کی بات کر رہی ہوں کہ آپ نے جو ہے گیدرنگز میں جانا چھوڑ دیا ہے، آپ نے اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دیا، آپ تنہائی پسند ہو گئے، آپ نے اکیلے بیٹھنا شروع کر دیا، آپ کا کسی سے ملنے کو دل نہیں کرتا، آپ کا کسی ایونٹ پہ جانے کو دل نہیں کرتا، کوئی شادی ہو، کوئی برتھ ڈے ہو یا کوئی بھی ایونٹ ہو، وہاں آپ کا جانے کا دل نہیں کرتا، آپ کا لوگوں میں بیٹھنے کا دل نہیں کرتا، آپ کا بس دل کرتا ہے کہ آپ اکیلے کسی کمرے میں بند رہیں۔ تو یہ دوسرا سائن ہے جب آپ جو ہے لوگوں سے پیچھے ہٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں تیسرے سائن کی طرف، جو کہ ہے لاس آف انٹرسٹ ان تھنگز یو یوز ٹو انجوائے۔ اب یہ سائن بھی بہت بڑا انڈیکیٹر ہے کہ آپ کسی ذہنی بیماری کا شکار ہو رہے ہیں یا اس کی طرف جا رہے ہیں۔ اب اس میں کیا ہے کہ سپوز کریں آپ کو پہلے آپ کو پہلے کرکٹ کھیلنا بہت پسند تھا، لیکن جو ہے آہستہ آہستہ اب آپ کو مزہ نہیں آتا اس میں، آپ نے وہ چیز چھوڑنا شروع کر دیا، یا آپ کو موویز دیکھنا بہت پسند تھا اور اب آپ نے موویز دیکھنا چھوڑ دیا کیونکہ آپ کو مزہ ہی نہیں آتا۔ یا کوئی بھی چیز لے لیں، جو چیزیں آپ پہلے انجوائے کرتے تھے، کسی سے بات کرنا انجوائے کرتے تھے، باہر گھومنا انجوائے کرتے تھے، ٹریول کرنا انجوائے کرتے تھے، لیکن اب آپ نے وہ تمام تر چیزیں چھوڑ دی ہیں کہ آپ سے جب ریزن پوچھی جاتی ہے تو آپ کہتے ہو کہ مجھے جو ہے مزہ نہیں آتا، میرا دل نہیں لگتا، میرا دل نہیں کرتا وہ تمام تر چیزیں کرنے کو۔ تو یہ ایک اور میجر انڈیکیٹر ہے جو بتاتا ہے کہ آپ مینٹل النس کی طرف جا رہے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں اپنے اگلے جو ہے سمٹم کی طرف، جو کہ ہے مینی ان ایکسپلینڈ فزیکل النس۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ یہ جو سمٹم ہے، ہم اکثر بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو رہی ہے، یعنی کوئی کہے گا کہ مجھے بازو میں درد ہو رہا ہے، یا ٹانگ میں ہو رہا ہے، یا کمر میں ہے، یا شولڈر میں مجھے جو ہے درد ہو رہا ہے۔ سر کی درد کا اکثر جو ہے ہم ذکر کرتے ہیں، اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ اس درد کی کوئی آبویس ریزن نہیں ہوتی، کوئی کاز سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کس وجہ سے ہو رہا ہے۔ جو ہے جیسے کہ کمر کی درد ہے، آپ نے کوئی کام بھی نہیں کیا، کوئی ہیوی چیز بھی نہیں لفٹ کی جس وجہ سے آپ یہ کہیں کہ مجھے اس وجہ سے یہ درد ہو رہا ہے۔ آپ ڈاکٹرز کے پاس بھی جاتے ہیں، خود کو چیک کرواتے ہیں، ڈاکٹرز آپ کو کہتے ہیں کہ چلیں آپ یہ ٹیسٹ کروا لیں یا وہ ٹیسٹ کروا لیں۔ اس ٹیسٹ کروانے کے بعد بھی آپ کے ٹیسٹ جو ہے نیگیٹو آتے ہیں، یعنی کہ ٹیسٹ کلیئر آتے ہیں، کوئی ایسی ریزن نہیں بتائی جاتی اس ٹیسٹ میں، پھر بھی آپ کو وہ درد محسوس ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی میری تو درد نہیں جا رہی، اور یہ تو ڈاکٹر ہی خراب ہے۔ اس ڈاکٹر کو چھوڑ کے آپ دوسرے ڈاکٹر کے پاس، تیسرے ڈاکٹر کے پاس، چوتھے ڈاکٹر کے پاس، سب ڈاکٹرز کی طرف سے آپ کو یہی بتایا جاتا ہے کہ کوئی ریزن نہیں ہے، شاید آپ ایسی چیز محسوس کر رہے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں ڈاکٹر خراب ہے، کسی کو تو میری بیماری کا پتہ ہی نہیں چل رہا۔ تو ایسی بیماری، ایسا درد جسم کے کسی بھی حصے میں جس کی کوئی آبویس ریزن نہ ہو، مطلب اس کی کاز ہی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کی ریزن کیا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے درد، تو وہ بھی آپ کو بتاتی ہے، اس سے بھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ ذہنی بیماری کی طرف جا رہے ہیں، آپ مینٹل النس کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ بھی ایک وارننگ سائن ہوتا ہے ہماری باڈی کی طرف سے۔ آگے بڑھیں اور اگلے سمٹم کی طرف آ جاتے ہیں، یہ ہے ڈس آرگنائزڈ اور کنفیوزڈ تھاٹس۔ یہ بھی سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ذہنی انتشار کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی جو ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم اپنی زندگی کے فیصلے کس طرح سے لیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو صلاحیت دی ہے، ہم سب کو عقل دی ہے، اور کسی کی عقل دوسرے انسان سے زیادہ نہیں ہے یا کم نہیں ہے، لیکن جو ہے پھر بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کیسے اپنی لائف کا ڈیسیجن لیں۔ اچھا لائف کا ڈیسیجن لینا تو ایک بہت بڑی بات ہے، ہم چھوٹے چھوٹے جو فیصلے ہیں وہ بھی نہیں کر پاتے، یعنی کہ آج میں یہ ڈریس پہنوں یا نہ پہنوں، میں کوئی اور ڈریس پہنوں، الجھن کا شکار رہنا ہر وقت۔ اکثر اس طرح کی سوچ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ چیزیں کر کے بھول جاتے ہیں، مطلب آپ یہ سوچیں گے کہ اچھا میں نے نماز پڑھ لی تھی یا نہیں پڑھی، میں نے وضو کیا یا نہیں کیا، یا پھر جو ہے آپ نے کوئی کام سوچا ہوگا تو آپ کو لگے گا کہ آپ وہ کر آئے ہوں گے، لیکن آپ کو لگے گا کہ میں نے وہ کام ابھی تک نہیں کیا۔ اس کو ہم تھوڑا سا جوڑ دیتے ہیں میموری لاس کے ساتھ، یعنی کہ آپ
کہ آپ کا میموری جو ہے نا، آپ کی میموری بہت خراب ہو جانا. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، آپ کو بہت سی چیزیں یاد رہتی تھی، آپ اپنے بچپن کی چیزیں بھی بتایا کرتے تھے کہ میرے ساتھ بچپن میں یہ ہوا تھا، میرے ساتھ اسکول میں یہ ہوا تھا، کالج میں یہ ہوا تھا. اپنی تو کیا، آپ دوسروں کی باتیں بھی یاد رکھتے تھے کہ تم ایسا کرتی تھی یا تم ایسا کرتے تھے. لیکن اب یہ ہے کہ اب آپ کو چیزیں یاد ہی نہیں رہتی، وہ چیز یاد نہیں رہتی جو آدھا گھنٹہ پہلے آپ نے کی ہوگی، یا پچھلے دن کی ہوگی، یا صبح کے وقت کی ہوگی. تو آپ چیزیں بھولنا شروع کر دیتے ہیں. ایک تو ذہنی انتشار کا شکار ہو جاتے ہیں کہ آپ کو فیصلے لینے نہیں آتے، آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی، ہر وقت آپ کسی چیز پہ کانسنٹریٹ ہی نہیں کر پاتے. کوئی کام کر رہے ہیں نا تو سوچ کسی اور چیز کے بارے میں رہے ہوں گے. اور جو ہے اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ میموری لاس ہو جانا، آپ کو چیزیں یاد نہیں رہتی، آپ بڑی آسانی سے چیزیں بھولتے جاتے ہو، جس کو کہتے ہیں غیر فطری طور پہ کچھ بھول جانا. نارمل نہیں ہوتا بھولنا. اب یہ ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کو بہت ساری انفارمیشن بتائی جائے، یا جو ہے آپ نے بہت سارے ٹاسک کرنے ہو، بہت سارے کام کرنے ہو، تو اس میں سے کوئی ایک چیز آپ بھول جاؤ، وہ تو ٹھیک ہے، وہ نارمل ہے، وہ ہم سب بھولتے ہیں. لیکن غیر فطری طور پہ آپ چیزیں بھول جائیں، بالکل ہی بھول جائیں. اگر آپ کو کوئی بات بتائے اور اگلے ہی دن وہ آپ سے کوئی بات پوچھے کہ اچھا میں نے آپ کو کل یہ بتایا تھا، اور آپ کو نہیں، آپ نے تو نہیں بتایا تھا، مجھے تو بالکل نہیں یاد، مجھے تو ایسا یاد ہی نہیں پڑتا کہ مجھے آپ نے کل کوئی ایسی بات بتائی تھی. تو میموری لاس ہو جانا یہ بھی ایک الارمنگ سائن ہے. آگے بڑھیں تو وریز اور فیئرز دیٹ سیم آؤٹ آف پرپورشن، یہ بھی ایک سمٹم ہے. اچھا، یہ جو نارمل پریشانیاں ہیں زندگی کی کہ جی مطلب کوئی بھی ہو سکتی ہے، پڑھائی کرنی ہے، جاب کرنی ہے، پیسے کمانے ہیں، گھر دیکھنا ہے، شادی ایٹسٹرا، یہ نارمل پریشانیاں ہیں جس سے ہم سبھی گزرتے ہیں. لیکن ایسی پریشانیاں کہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو جانا، بہت ہی زیادہ خوف اور ڈر کا شکار ہو جانا، جیسے کہ میں باہر جاؤں گی تو کچھ ہو جائے گا، میں باہر جاؤں گی تو میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا اور میں مر جاؤں گی، یا میں مر جاؤں گا. تو اس طرح کے سینیریوز، اس طرح کی سوچیں جو کہ اصل میں ایگزسٹ نہیں کرتے. دیکھیں، مرنا تو ہم سب کو ہی ہے، لیکن ہر ٹائم اس خوف میں مبتلا رہنا کہ میں ابھی اس کمرے سے باہر نکل کے جاؤں گی تو مجھے کچھ ہو جائے گا، میرے اوپر پنکھا گر جائے گا، مجھے جو ہے میں سڑک پہ جاؤں گی تو میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا اور میں مر جاؤں گی. تو ہر وقت یہ ایسی چیزیں سوچتے رہنا جو کہ سینیریوز آپ کو نہیں پتا کہ وہ بالکل ہی نہیں ہونے والے، لیکن آپ لوگ یہ سوچتے جائیں کہ میرے ساتھ ایسا کچھ ہو جائے گا. ہر وقت کسی نہ کسی خوف میں، کسی ڈر میں مبتلا رہنا. تو یہ بھی ایک سمٹم ہے مینٹل النس کی طرف، جو کہ آپ کوئی بھی انسان مینٹل النس کی طرف جب جا رہا ہوتا ہے تو یہ سائن بھی واضح ہوتا ہے. لاسٹ سائن کی بات کرتے چلیں، وہ ہے تھنکنگ اور ٹاکنگ اباؤٹ سوسائڈ. یہ تو ایک بہت سی مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ایسا سائن ہے جب آپ باقی سارے سمٹمز اور سائنس کو کور کر لیتے ہیں اور یہ لاسٹ میں سائن آتا ہے. ہو سکتا ہے بیچ میں بھی آتا ہو، جو ہے شروع میں اچانک کوئی بھی سوسائڈ کی بات نہیں کرتا، جب وہ بہت ساری چیزیں ایسی ایکسپیرینس کرتا ہے پھر ہی بات کرتا ہے. تو یہ ایک اور سائن ہے کہ آپ جو ہے خودکشی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ میں خودکشی کر لوں، لائف کا کوئی پرپز ہی نہیں رہا، یا میں جو ہوں میری زندگی بہت مشکل ہے. تو یہ بھی ایک جو ہے سمٹم ہے جو کہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ مینٹل النس کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ کچھ سمٹمز تھے جو کہ آج ہم نے ڈسکس کیے کہ ہم کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں اس چیز کا کہ ہم ذہنی بیماری کا شکار ہو رہے ہیں، جس میں جو ہے بہت سے ایسے سمٹمز تھے مجھے لگتا ہے کہ ہم اپنی لائف میں ایکسپیرینس کر رہے ہیں آج کل، اور اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری مینٹل ہیلتھ کہاں پر سٹینڈ کر رہی ہے. آئی ہوپ آپ سب اس ویڈیو سے کچھ سیکھیں گے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گے، اور جو ہے خیال رکھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ آج کل جو سچویشن ہے کرونا کی، اور اس کے علاوہ جو ہے کرونا کی وجہ سے ہم سب گھروں میں محصور ہو کے رہ گئے ہیں. تو ہمیں جو ہے اپنا خیال خود ہی رکھنا ہے. ویسے بھی خود ہی رکھنا تھا، لیکن اب جب ہے کہ میل جول کم ہو گیا ہے، باہر جانے کی ایکٹیویٹیز کم ہو گئی ہیں، تو اس لیے جو ہے ہم جب بالکل ہی گھر کے ہو کے رہ گئے ہیں تو ہمیں بہت ہی زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنی مینٹل ہیلتھ کو چیک میں رکھیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں. اللہ حافظ.